اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالب علم ساتھیوں، اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی، جس کا لنک میں نے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کر دیا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ فرمانے والی شان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، آمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور بات یوں ہی ہے کہ ہم نے تمہیں کیا سب امتوں میں افضل کہ تم لوگوں پر گواہ ہو، اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ۔ اور اے محبوب، تم پہلے جس قبلہ پر تھے ہم نے وہ اسی لیے مقرر کیا تھا کہ دیکھیں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے، اور بے شک یہ بھاری تھی مگر ان پر جنہیں اللہ نے ہدایت کی، اور اللہ کی شان نہیں کہ تمہارا ایمان اکارت کرے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بہت مہربان رحم والا ہے۔ اس آیت میں گواہی کا ذکر ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143 کی تفسیر۔ دنیا و آخرت میں مسئلہ دنیا میں تو یہ کہ مسلمان کی شہادت مومن کافر سب کے حق میں شرعاً معتبر ہے، اور کافر کی شہادت مسلمان پر معتبر نہیں۔ مسئلہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس امت کا اجماع حجت لازم القبول ہے۔ مسئلہ اموات کے حق میں بھی اس امت کی شہادت معتبر ہے۔ رحمت و عذاب کے فرشتے اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ صحیح کی حدیث میں یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی تعریف کی، حضور نے فرمایا واجب ہوئی۔ پھر دوسرا جنازہ گزرا، صحابہ نے اس کی برائی بیان کی، حضور نے فرمایا واجب ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا کہ حضور کیا چیز واجب ہوئی؟ فرمایا پہلے جنازے کی تم نے تعریف کی، اس کے لیے جنت واجب ہوئی، دوسرے کی تم نے برائی بیان کی، اس کے لیے دوزخ واجب ہوئی، تم زمین میں اللہ کے شہداء گواہ ہو۔ پھر حضور نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور کفار سے فرمایا جائے گا کیا تمہارے پاس میری طرف سے ڈرانے اور احکام پہنچانے والے نہیں آئے؟ تو وہ انکار کریں گے اور کہیں گے کوئی نہیں آیا۔ حضرات انبیاء سے دریافت فرمایا جائے گا، وہ عرض کریں گے کہ یہ جھوٹے ہیں، ہم نے انہیں تبلیغ کی، اس پر ان سے اقامت الحجت دلیل طلب کی جائے گی۔ وہ عرض کریں گے امت محمدیہ ہماری شاہد ہے۔ یہ امت پیغمبروں کی شہادت دے گی کہ ان حضرات نے تبلیغ فرمائی۔ امت کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطلاع کے ذریعے سے تبلیغ انبیاء کا علم قطعی و یقینی حاصل ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکرم الہی نور نبوت سے ہر شخص کے حال اور اس کی حقیقت ایمان اور اعمال نیک و بد
اور اخلاص و نفاق سب پر مطلع ہے مسئلہ، اس لیے حضور کی شہادت دنیا میں بحکم شرع امت کے حق میں مقبول ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نے اپنے زمانے کے حاضرین کے متعلق جو کچھ فرمایا، مثلا صحابہ، ازواج و اہل بیت کے فضائل و مناقب، یا غائبوں اور بعد والوں کے لیے مثل حضرت اویس و امام مہدی وغیرہ کے، اس پر اعتقاد واجب ہے۔ مسئلہ، ہر نبی کو ان کی امت کے اعمال پر مطلع کیا جاتا ہے تاکہ روز قیامت شہادت دے سکیں۔ چونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت عام ہوگی، اس لیے حضور تمام امتوں کے احوال پر مطلع ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کعبہ کی طرف نماز پڑھتے تھے، بعد ہجرت بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا، 17 مہینے کے قریب اسی طرف نماز پڑھی، پھر کعبہ شریف کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ اس تحویل کی ایک یہ حکمت ارشاد ہوئی کہ اس مومن و کافر میں فرق و امتیاز ہو جائے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ شان نزول، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کے زمانے میں جن صحابہ نے وفات پائی، ان کے رشتہ داروں نے تحویل قبلہ کے بعد ان کی نمازوں کا حکم دریافت کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اطمینان دلایا گیا کہ ان کی نمازیں ضائع نہیں، ان پر ثواب ملے گا۔ فائدہ، نماز کو ایمان سے تعبیر فرمایا گیا کیونکہ اس کی ادا اور بجا باجماعت پڑھنا دلیل ایمان ہے۔ ساتھیو، ہم نے قرآنی تعلیمات کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچانا ہے، اس لیے آپ بھی اپنے دوستوں اور اپنی فیملی کو میرا چینل قرآن ود ایڈیپیڈیا سبسکرائب کرنے کی دعوت دیجیے اور گھنٹی بجانا نہ بھولیے تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پہ مل سکے۔ اللہ کریم ہم سب کی نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔